بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں جو معاشرے میں چل رہی ہیں، جن کو موقع در موقع میں سمجھاتا رہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں۔ جیسے میں یہاں آنے والا تھا تو میں نے آنے سے پہلے موبائل کھول کے دیکھا تو ایک صاحب کا فون تھا، پھر میں نے دیکھا نماز کا وقت ہو رہا ہے، بات تو نہیں ہو پائے گی۔ میں نے ان کا واٹس ایپ پر میسج دیکھا، کوئی نوجوان ہیں، اپنا درد اپنی تکلیف بتانے لگے کہ مفتی صاحب میں کسی ریسٹورینٹ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں، اور مجھے بتانا یہ ہے کہ ان ریسٹورینٹ میں، ان دکانوں میں، ان ہوٹلوں میں بہت ساری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں آتی ہیں، اور اندر سے دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اور یہ واقعات تو اتنے ہو گئے ہیں کہ بالکل اب تو ایسا نہیں کہ ان پر کچھ شک کیا جائے۔ بڑے سچے اور پکے واقعات، بڑے ثبوت کے ساتھ کئی جگہ کی ویڈیو، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، تو دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ بیچارہ کہنے والا تو پورا، کیونکہ وہ سماج کی گندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں دل میں کہنے والوں کے ایک تڑپ، ایک دھن ہوتی ہے کہ یار یہ چیزیں بڑی غلط ہو رہی ہیں، کسی طریقے سے بیان ہو، لوگوں کے دلوں تک یہ بات پہنچے تو ان چیزوں میں ذرا کمی آئے۔ سب بیچارے اپنے درد کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ابھی یہ بھائی ہمارے یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب اور باتوں پہ سمجھاؤ، لوگ بڑا سود، بیاج، یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں بڑے ملوث ہیں، یہ سب ساری خرابیاں چل رہی ہیں، اور ان کہنے والوں کے دل میں بھی ایک درد ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ تو بیان تو موقع در موقع ان چیزوں کو ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سود، بیاج، اس کے مسئلے ہیں، اس پہ بھی میں نے ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، اور میں بارہا اس کو کہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے پھر وہ مخالف بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، ہم نے آپ کو کچھ کہا، کبھی کوئی بات ہوئی، تو ہماری زبان سے تو نہ کبھی تو نکلتا ہے، نہ ہم کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں، لیکن ممبر پہ بیٹھ کر کے جو سماج کی برائیوں کو بتاتا ہے، غلطیوں کو بتاتا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ جس آدمی کو لگتا ہے کہ یار یہ میرے مشن کے آڑے آ رہا ہے، تو بس وہ مخالف ہو جاتا ہے، اس سے مخالفت شروع کر دی جاتی ہے۔ تو خیر یہ مخالفتیں تو ہوتی رہتی ہیں بھائی، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی ہے، ہر نبی کی ہوئی ہے۔ جب آپ صحیح کام کریں گے تو غلط کام کرنے والے آپ پہ الزامات بھی لگائیں گے، آپ کے آڑے بھی آئیں گے، بہتان بھی لگائیں گے، وہ کوشش بھی کریں گے کہ ان کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حق کو چھپا لیں یا دبا دیں، حق تو غالب ہو کر کے رہتا ہے۔ جو باتیں ہیں وہ تو بتائی جائیں گی، بیان کی جائیں گی۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، تو بھائی جس سے جو ہو سکتا ہو کر لے، جو حق بات ہے وہ بتائی جائے گی۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، نہ مجھے یہ بتانا ہے، یہ تو ویسے ابتدائی باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ 2 4 5 10 منٹ ہیں۔ ایک تھوڑی سی بات یہ سمجھیں، اس دنیا کے اندر ہم لوگ ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے اور اپنے تعلق کو بالکل بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں پاتے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمارا اپنے اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کو محبوب بنانا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں آپ کچھ بھی کرتے رہیں، الجھن ہی الجھن ہے، ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی چیز ہے کہ جب یہ بندے کے دل میں اترنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ بندہ کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ اس سے دل بھرا نہیں کرتا، بلکہ دل ہر وقت اللہ کی محبت میں بےتاب اور بے چین رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چینی سکون ہے۔ کبھی کبھی آپ ٹھنڈا سانس لیا کریں، آنکھیں بند کر کے بیٹھا کریں، سوچا کریں کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائی، بہن، بیوی، بچے، دوست، کام، کاروبار، سب کو ذرا ایک طرف ڈال کر کے ایک ٹھنڈی آہ کریں اور دیکھیں اور سوچیں کہ آخر مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا، کیوں کیا؟ آخر میرے اللہ کا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ آخر میرا اور میرے رب کا تعلق کیا ہے؟ مجھے میرے اپنے اللہ سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے؟ مجھے میرے اللہ سے کس طرح سے بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے، تصور کر کے، غور و فکر کر کے، دنیا کی رنگینیوں سے اور باتوں سے الگ ہو کر کے، اپنے دل اور دماغ کو یکسو کر کے اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب کام ہے، کاروبار والا کاروبار میں مشغول ہے، پورا دماغ اس میں لگا ہوا ہے، تجارت والا تجارت میں لگا ہوا ہے، نوکری والا نوکری میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی کا اپنا کام ہے، سب اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے کوئی کام نہیں ہے تو وہ لوگوں کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو جب کوئی کام وام نہیں ہے، سماج میں جب کام نہیں کرتے ہیں تو ادھر بیٹھیں گے اس کی ٹانگ کھینچنا، ادھر بیٹھیں گے اس کی ٹانگ کھینچنا، ان کا کام ہی ٹانگ کھینچنا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ بربادی کر دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہر بندہ کرتا ہے،
میں بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی ہوتی ہے، ہم سب لوگ گناہگار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے کا اور میرا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے۔ جیسے ایک باپ ہوتا ہے تو باپ بیٹے کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی فکر مند رہتا ہے، غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، چلو ختم کرو، آج نہیں کل سدھر جائے گا، کل نہیں پرسوں سدھر جائے گا، ختم کر دے گا، بچ جائے گا ان چیزوں سے۔ لیکن بہرحال ہے تو میرا ہی، باپ بھی شفقت سے کام لیتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، ہم جیسے گناہگاروں سے بڑی محبت کرتا ہے، کہتا رہتا ہے اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ بڑی محبت سے اللہ قرآن میں کہتا ہے، ارے کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو تم، اپنی زندگیوں کو کہاں لگا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کہاں زندگی لگا رہا ہے، کن چکروں میں پڑا ہوا ہے تو۔ اللہ بڑے پیار سے قرآن میں کئی جگہوں پر بڑے پیار سے، بڑی محبت سے انسانوں کو خطاب کر کر کے سمجھاتا ہے۔ ایک بڑی پریشانی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں ہیں، ورنہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے تو محبت ہی محبت برسا رکھی ہے، محبت ہی محبت اللہ کا جے شیوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں سے اور ہم لوگوں سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ ہاں یہ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہوتی ہے یہ بات کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے، جب کوئی بندہ کسی بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس سے حسد کرتا ہے اور اس کی عزت کو اچھالنا چاہتا ہے اور اس کا جینا دشوار کرتا ہے، زبردستی اس کے پیچھے پڑ کر کے اور اس کے چین اور سکون کو غارت کرتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ بندے تو خود گناہ گار ہے، تیرا میرا معاملہ ہے، میں خود تجھے بھی معاف کرتا رہتا ہوں، تیری نافرمانی کے باوجود میں تجھے ڈھیل دیتا رہتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، تیری کوئی بات اچھی پسند آ جاتی ہے میں نظر انداز کر دیتا ہوں، چل کوئی بات نہیں ختم کر، لیکن تو میرے بندوں کے بھی پیچھے پڑ گیا، تو ان کی بھی زندگی دشوار کر رہا ہے، یہ جو چین اور سکون سے بیٹھے ہیں تیری وجہ سے بیٹھے بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں، یار وہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے، مجھے ایسا کر رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے، اب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دھیرے 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 ایسے آدمی کو کہ جو اللہ کے بندوں کے راستے تنگ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی پکڑ میں لیتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کی زندگی کو بالکل ختم اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے، بے مقصد زندگی گزار کے وہ دنیا سے جاتا ہے۔ اور میاں بعض لوگ یوں ہوتے ہیں کہ ارے میاں کیا ہو گیا، ابھی تو ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہے، دم ہے، یوں ہے، عقل دکھا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تمہاری عقل، تمہاری طاقت، تمہاری جوانی چل رہی ہے، دیکھ رہا ہے اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑ کرتا ہے نا، 2 3 نسلوں تک پکڑ کرتا ہے، تمہاری اولاد کے سامنے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے راستے تنگ کر دے گا، تمہاری کا مطلب ایسے لوگوں کی جو اللہ کے بندوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے سکون کو غارت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو، آنے جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی راستے بند کر دیتا ہے، مارے مارے پھرتے ہیں، نہ کاروبار نہ کچھ، کھانے کے لیے لالے دھوکے دیں گے، بیاج پہ پیسہ لیں گے، سود پہ پیسہ لیں گے، زندگی تباہ برباد کر کے گزاریں گے، اور جو ان کی آنے والی نسلیں ہوں گی وہ اس سے بھی بدتر ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ 2 3 نسلوں کے بعد برباد اور بدنام کرا کے کہ بھائی یہ کس کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، ارے اس کے ہیں، یہ سب کو تباہ و برباد ذلیل کر کے اور دنیا سے ان کے نام اور نشان کو بھی ختم کر دیتا۔ یہ اللہ کی پکڑیں ہوتی، ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے بھائی، ہمیں اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنا چاہیے، تھوڑا وقت نکالنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، مسجد میں آئیں تو ذرا نماز سے پہلے بیٹھ کر کے آنکھیں بند کر کے اور اللہ کی طرف دھیان لگائیں اور سوچیں کہ آخر اللہ ہمارا ہم سے کیا چاہ رہا۔ جب بندہ یہ کام شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ گاڑی کا ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور سوچتا ہوا جا رہا ہے، اللہ سے بات کرتا جا رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے اندر ہی اندر، دکان پہ بیٹھنے والا دکان پہ بیٹھا ہے، گراہک آئیں اس کے سامان دے دیا، اس کے بعد میں اپنا اس نے اللہ سے کنیکشن جوڑ لیا، اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پیدا بھی کیا، اللہ تعالیٰ میری بڑی کمی کی بات ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے ظہر کی نماز نکال دی، اللہ تعالیٰ مجھے احساس ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں نے فلاں جگہ پہ یہ گناہ کر دیا، اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کر دی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ آپ مجھے معاف تو کر دیں گے نا، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، مجھے تو معاف کریں گے نا آپ۔ یہ گفتگو اللہ سے، کسی کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی بیچ اولیاں نہیں ہے اللہ کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں، اور یہ تعلق میرا نہیں، یہ آپ میں سے ہر ایک کا تعلق ہے۔ آپ بات کر کے دیکھیں، آپ کے دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ کے دل کے اندر ایٹومیٹک جواب آئیں گے اور آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ کے دل کے اندر اللہ جواب ڈال رہا ہے،
اور کچھ دن کے بعد آپ کی یہ کیفیت ہو جائے گی، آپ کو لگنے لگے گا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور پھر آپ کا دل اتنا مطمئن ہوگا، آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے، آپ دکان پہ بیٹھے ہوں گے، آپ تجارت کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں سے معاملات کر رہے ہوں گے، اور دل کا کنیکشن اللہ سے ہوگا، آپ بات کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اب میں یہاں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ اس میں برکت ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ میں اس میں یہ کام خیر کا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب آئے گا، ٹھیک ہے بندے تو ہمت کر، میں تیرے ساتھ میں ہوں، میں نے دیکھ تیری فلاں جگہ بھی مدد کی تھی، میں یہاں بھی مدد کروں گا۔ ایسا کنیکشن اللہ سے جڑے گا کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ یار اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا اتنا قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اتنا آسان ہے۔ یہ دنیا کے کسی وزیر سے بھی بات کرنے کے لیے سفارشیں یہ اور وہ تاریخیں یہ لینی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے بیٹھے شروع ہو جائیے، اللہ تعالیٰ سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیفیت بڑا آسان ہے بنا نہیں پاتے ہم لوگ۔ نماز کے بعد بیٹھیں 2 منٹ صرف اور صرف گردن جھکا کر کے آپ اور اللہ، بس کوئی نہیں بیچ میں، اور اللہ سے بس اتنا ہی کہہ دے، جو اللہ جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، آیا تھا میرے مالک، 2 ہی رکعت پڑھ لی، 4 سنت پڑھ لی تھی، اب عجیب میرے دل کی کیفیت ہے، بھاگ جاؤں گا میں سلام پھیرتے ہی، اللہ میری کیا حالت ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، میری بڑی غلط بات ہے، میں 2 رکعت پڑھتے بھاگ جاتا ہوں، اللہ مجھے تھوڑی سی ذرا ہدایت دے، میں تیرے راستے میں لگ جاؤں اور ذرا مسجد میں میرا دل لگا کرے، یہ بات کرنی شروع کر دو اللہ تعالیٰ سے تو باتیں کرو، سرگوشی کرو، پھر اپنے دل کی کیفیت دیکھنا، دنیا کے اندر چاہے جو بھی ہو رہا ہوگا، جیسا بھی ہو رہا ہوگا، اور کتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہوں گی، آپ کا دل اتنا خوش رہے گا، اتنا مطمئن رہے گا کہ آپ چاہے بڑی بڑی پریشانیوں سے گزر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوگا تو آپ مطمئن رہیں گے، سکون میں رہیں گے۔ لوگ کہیں گے یار ارے بھائی ایسا ہوگا، یار تم مسکراتے رہو گے اندر سے، یار کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں، جو مالک ہے اس سے تو کنیکشن جڑا ہوا ہے، اور یہ کنیکشن جوڑنا بڑا آسان ہے۔ گردن جھکاؤ، خاموش ہو جاؤ اور اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دو، یہ سمجھ کر کہ اللہ بالکل سامنے موجود ہے، تم باتیں کرنی شروع کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے دلوں کے اندر جواب آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کیفیت میں بتا رہا ہوں آپ خود بخود محسوس کریں گے، اور اس وقت آپ کو میری یہ باتیں یاد آئیں گی کہ یار مفتی صاحب نے بڑی سچی ایک دم ایسی بات بتائی تھی یار، کہ واقعتاً ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، اور قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں، جس کو یہ کیفیت حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی بدل جائے گی، اس کے کام بھی بڑھیا ہو جائیں گے، اس کے کاروبار بھی بڑھیا ہو جائیں گے، نفع نقصان، دل میں خوف پریشانی، یہ ساری چیزیں چھٹ جائیں گی۔ بس اتنا سا کام کر لو کہ کبھی کبھی اپنے اور اللہ کے تعلق کو سمجھا کرو اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے چیزیں آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے جوڑ لے اور ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت